السلام علیکم فرینڈز. تو فرینڈز آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو پیچھے سورسز ڈیٹیل کے بارے میں بتایا تھا، تو اس میں ہم نے کیڈٹ سازی کے بارے میں بات کی تھی. تو جو کیڈٹ سازی ہے وہ ایک بک ہے جو کہ کیڈٹ سلیکشنز کے جو ریٹن ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ پہ جب آپ اپیئر ہوتے ہیں تو وہاں پر جو آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ایک ہیلپنگ گائیڈ ہے، وہ کیڈٹ سازی ہے. تو کیڈٹ سازی کو سورسز ڈیٹیل میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کیڈٹ سازی کی بک تو اگر آپ گین کر لیں گے، لیکن اس میں جو اتنا زیادہ سلیبس دیا ہوا ہے اس میں آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو آج ہم آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے اس کیڈٹ سازی بک میں سے کرنی ہیں، جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو اگر آپ کیڈٹ سازی کسی اولڈ بک ڈپو سے یا کہیں سے بھی خرید لیتے ہیں تو اس کو خریدنے کے بعد آپ کے سامنے جو دوسرا چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے، یہ تو بہت بڑی ہے اور اس کے ساتھ اتنا سارا دوسرا سلیبس بھی کور کرنا ہے، تو یہ ہم کیسے کریں گے. تو میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیڈٹ سازی میں جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں وہ آپ کو سمپل میں بتا دیتا ہوں. آپ سن رہے ہیں، آپ اس کو یا تو نوٹ کرتے جائیں یا آپ اس کو اپنے پاس کیڈٹ سازی کھول لیں اور ساتھ نشان لگا لیں. تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیڈٹ سازی میں تمام تر کتابیں جو آپ کی ہیں، انگلش، اردو، میتھ، سائنس، اسلامیات، یہ ساری کی ساری کیڈٹ سازی میں موجود ہیں. تو اور کیڈٹ سازی میں جو سلیبس موجود ہے اس میں کچھ تھوڑا بہت 9th 10th کا بھی سلیبس ایڈ ہے، اس میں 6ٹھی 7ویں 8ویں کا بھی بہت سارا سلیبس ایڈ ہے. اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے ساری کی ساری بک یاد کر لینی ہے. تو آپ نے جو چیزیں اس بک میں سے یاد کرنی ہیں وہ بہت آسان چیزیں ہیں اور وہ دوسری بکس میں بھی موجود ہیں، لیکن اس میں ایک ہی جگہ پر اکٹھی کر کے رکھ دی گئی ہیں تاکہ آپ کو کوئی اور یاد کرنے میں مشکل نہ ہو. تو اس میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا دیا ہے کہ اس میں انگلش، اردو، میتھ، سائنس ساری بکس موجود ہیں. تو ان کے علیحدہ علیحدہ سے پارٹس بنے ہوئے ہیں. تو جو انگلش کی بک ہے اس میں بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو آپ نے پک کرنی ہیں. اس میں آپ کے پاس انگلش میں گرامرز بھی دی ہوئی ہے، گرامرز کی ساری چیزیں، مضمون، لیٹر، اپلیکیشنز وغیرہ، اور اس کے بعد جینڈرز، بہت ساری چیزیں جو گرامرز کے ریلیٹڈ ہیں وہ ساری کی ساری انگلش کی اس بک میں آپ کو دی ہوئی ہیں اور آپ نے وہ ساری کی ساری تقریباً کرنی ہے. تو میں آپ کو انگلش کی وہ چیزیں بتانا شروع کرتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں آپ نے کرنی. اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا جو پیپر میں سب سے بہت ہی ڈیفیکلٹ کویسچن جسے ایسے کہا جاتا ہے وہ 20 نمبر کا آتا ہے. تقریباً ہر ایک پیپر میں وہ 20 نمبر کیسے آتا ہے. تو آپ نے کیڈٹ سازی پہ انگلش میں یا اردو میں جو بھی ایسے دیے ہوئے ہیں وہ کر لینے. ایسے کے بعد آتا ہے کہانیاں. تو وہاں پر آپ کو آتی ہے پکچر سٹوری، پکچر کہانی. تو وہ آپ کو اردو میں بھی آ سکتی ہے، انگلش میں بھی. تو آپ نے سٹوریاں بھی کرنی ہیں. اس کے بعد آپ کو لیٹر بھی آ سکتا ہے، تو لیٹر بھی آپ نے کرنا ہے. ایپلیکیشن کا آپ کو وہ آنا چاہیے کہ ایپلیکیشن لکھنی کیسے ہے، یاد نہ کریں، شاید ہی ہو اگر وہ ایپلیکیشن دے دے. اس کا یہ پکی بات نہیں ہے کہ وہ ایپلیکیشن نہیں دے گا، شاید وہ دے بھی سکتا ہے، لیکن اب تک کسی پیپر میں ایپلیکیشن نہیں آئی. اس کے بعد ان ساری چیزوں کے بعد گرامر کا ایک الگ وے شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ کو سنگولر، پلورل کرنے ہوتے ہیں. پھر جینڈرز پہ آ جائیں تو مسکولن، فیمینن وغیرہ، اور پھر اس کے بعد ورب ہیں، اور اس کے بعد ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں جو گرامر پر موجود ہیں وہ آپ نے کر لینی ہے. اس کے بعد آپ کا جو دوسری مشکل ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس آنے چاہیے. اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ مکمل طریقے سے آنی چاہیے. اس کے بعد جو چیزیں آپ کے کیڈٹ سازی پہ ایز اے ٹیسٹ یا جو جملے دے دیے گئے ہیں، آپ کی ٹرانسلیشن 10 سے 20 نمبر کی مسٹ ہے ہر ایک پیپر میں. تو وہ آپ نے ٹرانسلیشن بھی یہاں سے اچیو کرنی ہے، اس کو بھی آپ نے پریکٹس میں کرنا ہے. اس کے بعد کیڈٹ سازی میں سنونیم انٹونیم بھی موجود ہیں، اور اردو میں الفاظ مترادف یا الفاظ متضاد موجود ہیں.
تو آپ نے وہ بھی کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں اسپیلنگ کریکشن بھی موجود ہے، وہ بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ پیئر آف ورڈز بھی بہت اہم چیز ہیں۔ یہ بھی آتے ہیں، 10 نمبر کے ماسٹ ہوتے ہیں، اکثر پیپرز میں آتے ہیں، کسی ایک آدھ میں نہیں بھی آتے، تو یہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ تو انگلش کا کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں سائنس کی طرف کہ سائنس میں آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں وہ چیزیں جو آپ کو عام لگتی ہیں، جو آپ کو آسان لگتی ہیں، جو آپ نے پہلے پڑھی ہیں، وہ آپ کیڈٹ سرجی سے سائنس اچیو کر لیں۔ باقی سارا آپ وہ 6th 7th اور 5th کی سائنس اگر کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا 80% پیپر وہاں سے اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آتی ہے میتھ، تو میتھ آپ کو کیڈٹ سازی پہ میں سے تھوڑی بہت کرنی پڑے گی۔ تو ان کیڈٹ سازی میں سے جو میتھ آپ نے کرنی ہے، اس کے جو چیپٹر ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیڈٹ سازی میں سے میتھ کے لیے جو دیا گیا ہے، اس میں سے آپ نے چیپٹر نمبر 7 کرنا ہے، چیپٹر نمبر 9 اور میسیلینس جو کہ ڈسکاؤنٹ اور ورتھ ٹیکس اور شیئر زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے۔ تو میتھس میں جو آپ کیڈٹ سازی سے کریں گے وہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ آپ کیڈٹ سازی سے میتھ کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ باقی ساری 6th 7th والی جو میتھ آپ کریں گے تو آپ کا اوور آل کیڈٹ سازی کا سارا سلیبس کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اردو کی طرف کہ اردو میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اردو میں جو چیزیں کرنی ہیں ان میں الفاظ جمع ہے، واحد جمع جسے کہتے ہیں، الفاظ مترادف ہے، الفاظ متضاد ہے، مذکر مؤنث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اردو کے مضامین دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو آپ کو چیزیں کرنی ہیں ان میں وہ ضرب الامثال ہیں، الفاظ جملوں کی درستگی ہے، اس کے بعد محاورات ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اردو کی گائیڈ سے کرنی ہیں۔ تو اس کے بعد جو چیزیں آپ کو اسلامیات میں کرنی ہے، وہ اسلامیات کا علیحدہ سے پورشن دے دیا گیا ہے، اس میں سے آپ تھوڑا بہت جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ کر لیں۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ کو 6ٹھی 7ویں کی اسلامیات لازمی پڑھنا ہوگی، کیونکہ جو اسلامیات کا 25 نمبر کا پورشن ہے وہ 3 سے 4 کیڈٹ کالجز میں مسٹ ہے، تو آپ کو اسلامیات بھی پریپیئر کرنا پڑے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو کیڈٹ سازی پر بتا دی ہیں، اگر آپ ان کو پریپیئر کریں اور اس کے ساتھ اپنے دوسرے سلیبس 6ٹھی 7ویں اور 5ویں کے سلیبس کو کلیئر کر لیں، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کیڈٹ کے ریٹن ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں اور آپ کو انٹرویو کے لیے کال لیٹر بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ تیاری کرنا چاہیں تو آپ کے لیے 3 ماہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ 3 ماہ میں آپ یہ ساری تیاری بہت ہی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ 7th کلاس میں ہیں تو آپ نے بہت ساری چیزیں پہلے ریڈ آؤٹ کر چکے ہیں، اور آپ اب دوبارہ ان چیزوں کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ 3 ماہ سے 4 ماہ کے اندر یہ سارا سلیبس ختم کر کے ریٹن ٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو میں باقی ویڈیوز میں باقی بکس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے ان میں سے کون سی چیزیں کرنی ہیں اور ان میں سے کون سی چیزیں آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں آ سکتی ہیں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، جس پر میں آپ کو ورکنگ کر کے بتا دوں گا کہ آپ نے اب نیکسٹ بک میں کون سی چیزیں